جی سوال ہے، بعض عورتیں حج کے موقع پر حیض کو روکنے کے لیے گولیاں کھا لیتی ہیں تاکہ حج کے احکام پورے کر سکیں، یا رمضان میں گولیاں کھاتی ہیں تاکہ روزے مکمل کر سکیں، کیا یہ درست ہے؟ پیارے بھائیوں، جواب نوٹ فرمائیں، یہ درست نہیں ہے۔ ان دنوں میں طواف کے علاوہ تمام مناسک طریقے حج ادا کریں اور طواف بعد میں کریں۔ یہ بات صحیح البخاری میں وارد ہے، اور ان دنوں کے روزے رمضان المبارک کے بعد رکھیں، واللہ اعلم۔ یعنی کہ اگر فرضی روزے ہیں تو فرضی روزوں میں حیض آ گیا ہے، فرضی روزے حیض آ گیا ہے تو گولیاں کھا کے حیض کو روکنا نہیں، اس کی دلیل کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوئی۔ کئی لوگ اپنے پاس سے تقسیمیں لگاتے ہیں، وہ فتوے لگاتے ہیں، مسئلہ اخذ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پہ کہیں بھی کوئی اجازت موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلے۔ جب ہم لوگ صرف یا اس کے قریب پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی، یعنی کسی ایک مقام پہ پہنچے تو وہاں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حائضہ ہو گئیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتی ہیں میں حائضہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں حیض آیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے، لہٰذا اب تم طواف کے علاوہ حاجیوں والے سب کام کرو۔ طواف اس وقت کرنا جب غسل کر لو۔ نوٹ: اب صفا اور مروہ چونکہ یہ دونوں جو مقام ہیں مسجد الحرام میں شامل ہو چکی ہیں، صفا مروہ کی پہاڑیاں یہ مسجد الحرام میں شامل ہو چکی ہیں آج کل کے دور میں، تو اس لیے حائضہ کو غسل کرنے کے بعد ہی صحیح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس باریک بینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں ایک دفعہ خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ سوال ہے کہ رمضان المبارک میں حیض آ جائے تو گولیاں کھا کے حیض کو روکنا اس لیے کہ رمضان کے روزے رکھ لوں گی، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ ان دنوں میں روزہ بھی نہ رکھیں، نماز بھی نہ پڑھیں، لہٰذا بعد میں نمازیں تو حیض کی وجہ سے معاف ہیں لیکن روزے معاف نہیں ہیں۔ فائدہ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں یہ روزے رکھ کے مکمل کر لیں، 5 چھوٹے ہیں 10 چھوٹے ہیں جتنے بھی چھوٹے ہیں دوسرے دنوں میں مکمل کر لیں۔ فرضی روزے کوئی بھی ہوں، فرضی روزے تو حیض آ جائے تو اس کی وجہ سے چھوٹ جائیں تو دوسرے دنوں میں پورے کر لیں۔ حج کے مقام پہ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طواف کر لو، حاجیوں والے سب کام کرو، ٹھیک ہے؟ طواف اس وقت کرنا جب غسل کر لو۔ اللہ تعالیٰ اس باریک بینی کو سمجھنے کی توفیق عطا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔